روض الریاحین جو کہ ایک اسلامی کتاب ہے مشہور، اس میں ایک قصہ ذکر کیا گیا ہے جس میں کافی تنبیہ اور نصیحت ذکر ہے، سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عورت بادشاہ کی بیٹی تھی اور بڑی عبادت گزار تھی۔ ایک شہزادے نے اس سے منگنی کی درخواست کی، اس نے اس سے نکاح کرنے سے انکار کر دیا اور اپنی لونڈی سے کہا کہ میرے لیے ایک عابد زاہد نیک آدمی تلاش کرو جو فقیر ہو۔ وہ لونڈی گئی اور ایک فقیر عابد زاہد ملا، اسے لے آئی۔ اس سے پوچھا، اگر تم مجھ سے نکاح کرنا چاہو تو میں تمہارے ساتھ قاضی کے یہاں چلوں تاکہ وہ ہمارا نکاح کر دے۔ اس فقیر نے منظور کر لیا اور نکاح ہو گیا۔ پھر اس سے کہا، مجھے اپنے گھر لے چل۔ اس نے کہا، فقیر نے، واللہ اس کمبل کے سوا کوئی چیز میری ملکیت میں نہیں، اسی کو رات کے وقت اوڑھتا ہوں اور دن میں پہنتا ہوں۔ اس نے کہا، میں اس حالت پر تیرے ساتھ راضی ہوں۔ چنانچہ وہ فقیر اس کو اپنے گھر لے گیا۔ وہ دن بھر محنت کرتا تھا اور رات کو اتنا پیدا کر لاتا تھا، محنت مزدوری کر کے، جس سے افطار ہو جائے۔ وہ دن کو نہیں کھاتی تھی بلکہ روزہ رکھتی تھی۔ جب ان کے پاس کوئی چیز لاتا تو افطار کرتی تھی اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتی تھی اور کہتی تھی، اب میں عبادت کے واسطے فارغ ہوئی۔ اس طرح دن گزر رہے تھے۔ ایک دن فقیر کو کوئی چیز نہ ملی جو ان کے واسطے لے جاتی۔ اب یہ بات اس پر بہت زیادہ گراں گزری اور بہت گھبرایا اور جی میں کہنے لگا کہ میری بیوی روزہ دار گھر میں بیٹی انتظار کر رہی ہے کہ میں کچھ لے جاؤں گا جس سے وہ افطار کرے گی۔ یہ سوچ کر وضو کیا اور نماز پڑھ کر دعا مانگی، اے اللہ، آپ جانتے ہیں کہ میں دنیا کے واسطے کچھ طلب نہیں کرتا، صرف اپنی نیک بیوی کی رضامندی کے واسطے مانگتا ہوں۔ اے اللہ، تو مجھے اپنے پاس سے رزق عطا فرما، تو ہی سب سے اچھا رازق ہے۔ اسی وقت آسمان سے ایک موتی گر پڑا۔ اسے لے کر اپنی بیوی کے پاس گئی۔ جب انہوں نے اس کی بیوی نے اس موتی کو دیکھا تو ڈر گئی اور کہا، یہ موتی تم کہاں سے لائے ہو؟ اس جیسا تو میں نے کبھی اپنے گھرانے میں بھی نہیں دیکھا، کیونکہ وہ شاہی دربار کی تھی اور بادشاہ کی بیٹی تھی، تو ان موتیوں اور زیورات اور ان چیزوں میں وہ پلی بڑی تھی۔ ایسی نایاب چیز دیکھ کر وہ گھبرا گئی کہ یہ بھائی کوئی انٹیک ہے، یہ کوئی ایسی چیز ہے جو اس دنیا کی نہیں ہے۔ فقیر نے کہا، آج میں نے رزق کے لیے محنت کی، بہت کوشش کی، لیکن کہیں سے نہ ملا، تو میں نے کہا میری بیوی گھر میں بیٹی انتظار کر رہی ہے کہ میں کچھ لے جاؤں جس سے وہ افطار کرے، اور وہ شہزادی ہے، میں اس کے پاس خالی ہاتھ نہیں جا سکتا۔ میں نے اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے یہ موتی عطا فرمایا اور آسمان سے نازل کیا۔ کہا، بیوی نے ریپلائی کی، اس جگہ جاؤ جہاں تم نے اللہ سے دعا کی تھی اور اس سے گریہ وزاری سے دعا کرو، تڑپ تڑپ کر، اور کہو کہ اے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے مولا، اگر یہ شے تو نے دنیا میں ہماری روزی بنا کر اتاری ہے تو اس میں ہمیں برکت دے، اور اگر ہماری آخرت کے ذخیرے سے عطا فرمائی ہے تو اسے اٹھا لے۔ اچھا، فقیر نے ایسا ہی کیا تو موتی اٹھا لیا گیا۔ فقیر نے واپس آ کر اسے اٹھا لیے جانے کا قصہ بیان کیا تو اس شہزادی نے کہا، شکر ہے اللہ کا، اس اللہ کا جس نے ہمیں وہ ذخیرہ دکھا دیا جو ہمارے واسطے آخرت میں جمع کیا گیا ہے۔ پھر کہا، میں اس دنیائی فانی کی کسی شے پر قادر نہ ہونے سے پرواہ نہیں کرتی، اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگی۔ سبحان اللہ۔
تاریخ میں ایسی عورتیں بھی گزری ہے جو اپنی شاہی زندگی یعنی رائل فیملی، ایک بڑا سٹیٹس، اس کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کے لیے فارغ ہوئی، اور جب ان کو ضرورت کے وقت موتی ملا تب بھی اس کو واپس کر دیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ تمام مسلمان ماؤں بہنوں میں یہ ضرب پروان چڑھائے، آمین۔